میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. پاکستان میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 4-5 ایشوز ایک ساتھ چل رہے ہیں اور ایک ہی جیسی اہمیت کے حامل ہیں. اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ آج اپنے پروگرام میں ہم 3 ایشوز کو ٹچ کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ 10-10 منٹ تمام ایشوز کو دے سکیں، تینوں ایشوز کو. اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آپ کے بہت جانے پہچانے سینئر پولیٹیکل انالسٹ ہیں، کالمنسٹ ہیں، بیرسٹر حامد باشانی صاحب. بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو جی، شکریہ. بیرسٹر صاحب، جس طرح کے جو 3 ایشوز پہ ہم آج بات کریں گے، اس میں سب سے پہلے تو ہم اس ایشو پہ بات کریں گے کہ پاکستان میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اب جب وہ دھرنا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو سپریم کورٹ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے، جس کے اوپر جو ان کی مخالف جماعتیں ان کو بہت اعتراض ہے کہ یہ اداروں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہیں پر دوسرا ایک ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن جو کہ انڈیا گیا ہوا ہے اور وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے پانی کے حوالے سے. آپ نے بہت ایک تفصیلی زبردست ایک پروگرام ہم نے اس سے پہلے بھی کیا تھا جو دونوں ملکوں کے بیچ پانی کے واٹر ایشو پر ہے. اور پھر ہم اس ایشو کو بھی ٹچ کریں گے کہ آخر جو اسرائیل کا ایک پرابلم چل رہا ہے تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے، پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے. لیکن بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں لیگل ایکسپرٹیز بھی کیا کہتی ہیں؟ اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے اپنا جو وہ ہے سب کچھ کو اٹھا کے سپریم کورٹ لے گئے ہیں اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے اور اب سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہوگا اور وہ ان کا ساتھ دے. دیکھیں جی، یہ جو ہے نا اس کے بڑے ڈیفرنٹ قسم کے آسپیکٹ ہیں جو انہوں نے بات کی ہے، اور اس کو اگر آپ جو پراپر پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے جو انہوں نے کیا اس کنٹیکس میں، بلکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ممبران کی جو نااہلی کے حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کو جو ریفرنس کیا تھا، اس کے تناظر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ہے نا کوئی کام ہونے سے پہلے ان ایڈوانس جو ہے نا جب آپ اس کی ریمیڈی مانگنا شروع ہو جائیں تو یہ بڑا ایک عجیب قسم کی چیز سمجھی جاتی ہے قانون میں. اور ایک دفعہ سپریم کورٹ نے بھی یہی، کسی ایک جج نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جرم ہوا ہے، کوئی کام ہوا ہے اگینسٹ کانسٹیٹیوشن، کوئی ایلیگل چیز ہے تو پھر ہم اس کی ریمیڈی دے سکتے ہیں. لیکن کوئی آگے اگر پہلے ان ایڈوانس ریمیڈی مانگنا شروع ہو جائے تو یہ بالکل ایک سمپل زبان میں جو ہے وہ کسی انسٹیٹیوشن کو یا پرسنالٹی کو یوز کرنے کا کیس ہے، جس میں کہ آپ ایک طرح کی مینیپولیشن کر کے تو عوام کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور اس میں جو اگر آپ کلیئرلی دیکھیں تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو کسی طرح کی پیسفل پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے روکا جائے گا تو یہ ایک جینون کنسرن ہے. لیکن اس کے لیے بھی آپ ان ایڈوانس جو ہے وہ سپریم کورٹ کو رولنگ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ہم ایک جلوس نکالنے والے ہیں اور ہمیں خطرہ ہے کہ حکومت اس کو ڈسپرس کرے گی یا اس کے خلاف فورس استعمال کرے گی، اس لیے آپ پہلے ہی اس پہ رولنگ دیں. تو سپریم کورٹ اس میں کیا رولنگ دے گا؟ سپریم کورٹ جو ہے کوئی ایک جرم ہوا ہی نہیں تو اس کی کسی کو سزا تو نہیں دے سکتا، اور نہ ہی وہ حکومت کو یہ حکم دے سکتا ہے، چونکہ یہ حکم آلریڈی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں موجود ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہے ہر شہری کو، ہر پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی بھی گروپ کو کہ وہ پیسفل طریقے سے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یا مارچ کر سکتے ہیں یا دھرنا دے سکتے ہیں، اور اس کی آگے پھر لیمیٹیشنز ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن میں جو کہ بہت ہی آئیڈیل قسم کے ملک ہیں ڈیموکریٹکلی، ان میں بھی بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کو یہ آزادی حاصل ہے کہ جلوس نکالنے یا جلسہ کرنے کی، لیکن یہ ساری آزادیاں جو ہیں وہ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل لیمیٹیشنز ہوتی ہیں which can be justified in the court of law. کوئی دنیا کا ملک، کوئی قانون ایسا نہیں ہے جہاں آپ لوگوں کو 100% کھلا چھوڑ دیں کہ آپ اسلحہ لے کے آئیں، آگ لگانے کے آلات ساتھ لے کے آئیں اور اس طرح کی دھمکیاں دے کے آئیں کہ جی ہم آ رہے ہیں اور ہم دیکھ لیں گے، یہ کر دیں گے اور ہم روڈیں بلاک کر دیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا آپ کا اعلان ہے کہ آپ ایک وائلنس کا جو ہے پروگرام بنا رہے ہیں یا آپ
ان لیمیٹیشنز کو, ان لمٹس کو جو ہے وہ کراس کرنا چاہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے امپوز کی ہوئی ہیں. تو اس میں جب آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے ساری جو فریڈمز ہیں آپ کی, فریڈم آف موومنٹ میں یہ آتا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن میں یہ آتا ہے, فریڈم آف اسمبلی میں آتا ہے, یہ بیسک رائٹس ہیں. اور یہ سبجیکٹ ٹو لیمیٹیشنز ہیں, اور وہ لیمیٹیشنز کیا ہیں کہ حکومت آپ کو ایک راستہ بنا کے دے گی, آپ کو ایک روڈ میپ دے گی کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک مارچ کرنا ہے, یا اس پارک میں کرنا ہے, اس گراؤنڈ میں کرنا ہے. آپ اس سے باہر نکلتے ہیں, یا آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں, آپ درختوں کو آگ لگاتے ہیں, پبلک پراپرٹی ضائع کرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ آپ ہراس کرتے ہیں, جیسے کہ پچھلے مظاہرے آپ نے دیکھے تھے کہ کس طرح خواتین گالیاں اور بددعائیں دے رہی تھی. بددعا بھی بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک ہی چیز ہے, یہ بھی ہراسمنٹ کی بلکہ ایک خوفناک شکل ہے کہ یہ مر جائیں اور ان کا کاکھ نہ بچے اور فلاں فلاں, یہ بھی ایکچولی جو ہے ایک ہراسمنٹ کی ایک شکل ہے. تو اس لیے یہ بات بہت کلیئر ہے کہ ان کو آلریڈی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز حاصل ہیں, اس لیے یہ قطعاً جسٹیفائیبل نہیں ہے کہ آپ جا کے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دے دیں. اور اگر سپریم کورٹ حکومت کو یہ حکم دے کہ جی آپ ان کے جلوس کو نہیں روک سکتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ڈیویٹ کے اپنے اختیارات سے بہت الگ ہٹ کے بات کرے گا, جو ایکسٹرا قسم کی جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن سے باہر نکلتے ہیں. چونکہ جو چیز آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے, قانون کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اس پہ جج کیا رولنگ دے گا؟ اس پہ جج تب رولنگ دے گا کہ جب حکومت کو اس طرح کا کام کرتی ہے جس کا ان کو خدشہ ہے, تو وہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہو گیا. تو وہ اگر عمران خان یا ان کے پیروکار لے کے سپریم کورٹ میں جائیں تو پھر سپریم کورٹ اس پہ رولنگ دے سکتا ہے کہ جی یہ حکومت نے غلط کیا اور اس کی سزا یہ ہے. لیکن یہ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, یہ بالکل اس کا کوئی سینس نہیں بنتا. اور یہ صرف ایک یہ تاثر دینے کی بات ہے دو طریقے سے, کہ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ رولنگ دے دے تاکہ وہ جو ان کے ڈسائپلز ہیں, موسٹ آف دیم جو ان کے پیروکار ہیں, وہ اسی ٹائپ کے لوگ ہیں کہ ان کو ایک طرح کی ایک بہت محفوظ ایک کمفرٹنگ قسم کی زون چاہیے. وہ میوزک, ڈانس, گانا, یہ اس طرح کی ایک چاہیے ان کو, جو ہے وہ اس طرح کا ایک ٹینشن والا ماحول نہیں چاہیے. تو وہ ٹینشن والے ماحول کو ہٹانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کہ جی میرے پاس یہ پہلے سے آرڈر ہے سپریم کورٹ سے کہ کوئی کچھ نہیں ہوگا, اس لیے آپ آ جائیں. تو یہ ایک گیم ہے. پی کے چیف منسٹر ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں فورس استعمال کروں گا. تو ایک صوبہ جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا فورس استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جن پہ آپ کانسٹیٹیوشن انووک کر کے تو سپریم کورٹ کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ایک ثبوت آ گیا. ایک آفیشل جو ہے اس نے ایک وائلنس کی کال دے دی, اعلان کر دیا کہ میں جی طاقت استعمال کروں گا, یہ دھمکی ہے, ٹوٹلی انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس پہ اگر جو ہے وہ حکومت یا کوئی بھی دوسری پارٹی یا جو سول سوسائٹی کا کوئی بندہ جا کے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دے, تو ان کو پھر کورٹ آرڈر دے سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے یا انلیگل ہے. ایون پاکستان پینل کوڈ میں بھی آپ اس طرح کی جو ہے وہ کوئی دھمکی نہیں دے سکتے طاقت کے استعمال کی, چیز جائے کہ آپ حکومت میں بیٹھ کے دے رہے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان سارے معاملات کو دیکھیں تو وہ صرف ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں جس کے اندر کے لوگ گھروں سے نکلیں. لیکن لوگوں کو جو پچھلی دفعہ تجربہ ہوا ہے, ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھی, وائلنس دیکھی ہے ایکٹیویٹیز میں, جس طرح کے مظاہرے آپ نے دیکھے ہیں, تو اس میں ظاہر لوگ دیکھیں آپ نے کیسے جل رہا تھا. ایگزیکٹلی. تو اس صورت میں لوگ پھر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس لیے یہ صرف بس اس حد تک آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ایک ٹیکٹک ہے. ٹھیک, اوکے. بیرسٹر صاحب بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. اور اس وقت پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن موجود ہے انڈیا میں, اور دونوں ملکوں کے بیچ ڈائلاگ ہو رہا ہے, اور وہ واٹر ایشو. آپ بہت تفصیل سے, بہت زبردست, ہم اس کے اوپر ایک پروگرام کر چکے ہیں جس میں آپ نے سارا بیان کیا تھا کہ یہ کیا کرائسس ہے, کیا دونوں ملکوں کے بیچ ایشو ہے. تو اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دو تین باتیں بھی سامنے آئی ہیں, کہ ایک تو یہ بات کی جائے گی کہ پہلے سے اگر کوئی فلڈز کی کوئی اس طرح کی پیشن گوئی ہے یا کوئی پتا ہے تو پہلے سے بتا دیا جائے, اور دوسرا یہ کہ جو چناب پر بھارت کی طرف سے اس طرح کی کنسٹرکشن ہوئی ہے, ڈیمز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اس کے اوپر وہ سوال اٹھائیں گے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میٹنگ میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیا کیا جائے گا؟
دیکھیں جی، جس طرح پہلے ہم نے عرض کیا تھا نا اسی پروگرام میں کہ یہ جو واٹر ٹریٹی ہے یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان واحد ٹریٹی ہے جو کہ سکسیسفلی چل رہی ہے، اور یہ ایک اس طرح کا سمجھ لیں کہ ایک ماڈل ٹریٹی بن گئی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ٹینشن کے باوجود اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں نشیب و فراز کے باوجود پاکستان اور انڈیا جو باہمی دلچسپی کے جس کو آپ کہتے ہیں یعنی میوچل انٹرسٹ کے جو ایشوز ہیں ان پہ ان کا ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس دوران ایک دو جنگیں بھی ہوئی، تعلقات اس حد تک خراب ہوئے کہ بالکل فوجیں جو ہیں وہ آئی بال ٹو آئی بال سرحدوں پہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود یہ جو واٹر ٹریٹی ہے یہ اپنی جگہ پہ قائم رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے کنکلوڈ کیا گیا، اس وقت جو لیڈرشپ تھی، اس وقت جو لوگ انوالو تھے، اس میں ورلڈ بینک کی جو ایک طرح کی سپروائزنگ یا جو ہے وہ سچویشن تھی پارٹنرشپ کی، اس نے ایک رول پلے کیا، جس کی وجہ سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ٹریٹی اس وقت کنکلوڈ نہ ہوتی تو ممکن ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان صرف واٹر پہ دو چار جنگیں جو ہیں وہ اس وقت تک ہو چکی ہوتی، چونکہ جن چیزوں پہ ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں وہ سارے نن ایشوز تھے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن واٹر جو ہے وہ زندگی اور موت کا ایشو ہے دونوں کے لیے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک امپارٹنٹ قسم کی ٹریٹی ہے جس کی روشنی میں ان کے چھوٹے موٹے معاملات حل ہوتے ہیں۔ باقی یہ جو ان کا ڈے ٹو ڈے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح کی میٹنگز ان کی سال بھر مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک سٹیٹمنٹ جو آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ جی بھارت نے بغیر اطلاع دیے پانی چھوڑ دیا جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا، لوگ بہہ گئے۔ اب یہ بہت ہی سیریس قسم کا الزام ہے، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑا پورشن آف پاپولیشن کا سیگمنٹ جو ہے اس کو آپ ایک اینٹائی انڈیا سینٹیمنٹ دے رہے ہیں انفاؤنڈیڈ گراؤنڈز، یا تو انفیکٹ کوئی ایسی بات ہو تو چلیں اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ اسے جسٹ لائک ایکٹ آف وار کہ مثلا پاکستان کے پاس اگر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں مقدار میں پانی روک سکتا ہے اور وہ بغیر اطلاع کے روک کے پانی چھوڑ دے تو اسے ایکٹ آف وار۔ ایکٹ آف وار کیا ہوتا ہے؟ وار کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ دو فوجی آپس میں لڑ رہے ہوں یا آپ صرف بندوقیں تانے کھڑے ہوں یا بم پھینک رہے ہوں، یہ بھی وار ہی ہے۔ کوئی بھی ٹیکٹک جس میں آپ کسی دوسرے ملک کی عام پاپولیشن کو، پراپرٹی کو آپ ڈیمیج کرتے ہیں تو وہ وار کا ایکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے بہت امپارٹنٹ ہے کہ اگر یہ اس پہ آتے ہیں، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا امپیکٹ کیا ہے کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ کا ایک پروسیس ہے کہ جب ایک دوسرے پہ دونوں ملک اعتماد کر سکیں۔ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا سب سے بڑا المیہ ٹریجڈی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ان پیس پروسیس، وہ یہی ہے کہ ان میں ٹرسٹ نہیں۔ جب آپ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے وہ پانی نہیں چھوڑے گا اور ہماری عام پاپولیشن اور عام لوگوں کو نہیں مارے گا، اور اس طرح انڈیا اگر یہ ٹرسٹ کرے کہ پاکستان نے جو انڈرٹیکنگز لی ہیں وہ کہیں پانی نہیں روکیں گے یا نہیں چھوڑیں گے، تو یہی وہ اسمال سٹیپس ہیں، بیبی سٹیپس آپ جن کو کہتے ہیں ٹوورڈ پیس، اور یہ لیے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی ایسا جو ہے وہ میجیکل قسم کا سلوشن نہیں ہے انڈیا پاکستان کے درمیان کہ آپ ایک دم جی پھونک ماریں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس میں یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں آپ ان پلیس کریں گے تو جتنے یہ تنازعات ہیں، یہ ٹینشن ہے، یہ اس طریقے سے کم ہوتی جائے گی۔ تو اس حساب سے یہ ایک بڑی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ واحد کوئی ایشو ہے جس پہ دونوں ملک بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ آپ دوسرے ایشوز پہ دیکھتے ہیں کہ بات چیت ہی بند ہے، کمیونیکیشن کا کوئی چینل نہیں ہے، انلیس کہ ظاہر ہے آج کل یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، جو کہ نئی بات نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے، اور جہاں پہ آپ نے بلینز آف ڈالرز لگا کے تو صرف نفرتیں کریٹ کی ہوں، دشمنیاں کریٹ کی ہوں، اور وہاں پہ ظاہر ہے ایک دم اوپن مذاکرات بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، خصوصاً ایسی حکومتوں کے لیے جو بہت زیادہ کمزور وکٹ پہ کھیل رہی ہیں یا جن کو اپنے خود ملک کے اندر جو ہے وہ سخت قسم کی
چیلنجز کا سامنا ہے، تو ان کے لیے بہتر راستہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے معاملات جو ہیں ان کو ذرا ٹھنڈے کریں اور پھر اگلا سٹیپ لیں۔ ٹھیک، چلیے دیکھتے ہیں کہ اب اس کی کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے ہمارے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی پاکستان میں چل رہا ہے، اور وہ تو بہت پرانا ایشو جو آپ جانتے ہی ہیں سر، کہ پاکستان کا اسرائیل کے حوالے سے کیا موقف ہے، اور پاکستان کے تو پاسپورٹ پہ وہاں پہ جایا نہیں جا سکتا۔ تو جب سے یہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن وہاں پر گیا جس میں ایک پاکستانی صحافی بھی اور پاکستانی ایک یہودی سٹیزن شامل ہے، وہ وہاں پر گئے، تو ہوا یہ جو اجازت ہے جو پاسپورٹ باقاعدہ ایشو کیا گیا، اور وہ وہاں پر گئے جو کہ وہاں پر اپنی عبادت کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، یہاں کے ایک سٹیزن، ان کو تو عمران خان کے دور میں یہ کہا گیا کہ جاری کیا گیا پاسپورٹ اور یہ مانا گیا، لیکن ان کے ساتھ ایک جرنلسٹ بھی گئے۔ تو اب یہ عمران خان صاحب نے اس ایشو کو ریس کر دیا اپنے، اور وہ سپیچ میں یہ کہا ہے انہوں نے کہ یہ جو ہے یہ حکومت یہ کرنا چاہتی ہے کہ اس کو کشمیر سے انہوں نے لنک کیا ہے کہ پہلے اس سے تعلقات بڑھائے، اس کے بعد جو کشمیری ہیں ان کے خون کا سودا اور اس طرح کی یہ سب باتیں کی گئی۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری طرف جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے اس کے اوپر ایک ورلڈ اکنامک فورم میں ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے تو کہا کہ حیرت انگیز خوشی انہیں ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے ڈیلیگیشن سے ان کی ملاقات ہوئی۔ دیکھیں جی، یہ جو ہے نا یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اوپن انویٹیشن آپ کو دینی چاہیے پوری نیشن کے سب انٹلیکچوئلز اور جو رائٹ تھنکنگ پیپل ہیں ان کو، کہ وہ اس پہ ذرا غور کریں کہ پاکستان آخر اس دنیا میں چاہتا کیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی تھنکنگ کے حوالے سے سوچا جائے تو انڈیا آپ کا تو ڈکلیئر دشمن ہے، جو ہمیشہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ جس وقت بھی آپ آنکھیں جو ہے بند کریں تو وہ آپ کو نگل لے۔ اس کے بعد اسرائیل آپ کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، یعنی فلسطینیوں کا وہ اتنا دشمن نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے اس وقت تک کم از کم کوئی 20 کے قریب فلسطینی لوگ جو ہیں ان کا اس معاملے پہ انٹرویو کیا، تو میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ اسرائیل کے اتنے دشمن نہیں ہیں جتنے پاکستانی ہیں، اور وہ بھی زیادہ پنجاب کے لوگ، یہ میں آپ کو بتا دوں، جو میرا اپنا ریسرچ ورک ہے اس کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ بڑی ایک جو ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں ایک پہلی، ایک عجیب قسم کی پہلی ہے کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے کہ آپ جو فریق ہے اس پورے جو کانفلکٹ میں وہ ہے پیلسٹائن، اور اگر پیلسٹائن کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے اتنے دشمن اگر نہیں ہیں، آپ ان سے بات کریں وہ کہیں گے نو وی آر فار پیس، یہ درست ہے کہ اسرائیل نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، یہ جو بلڈ شیڈ ہوا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے ہم لوگ بھی بڑے طریقے سے شامل رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کو معصومیت سے جو ہے وہ سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو اسرائیل گولیاں مار رہا تھا۔ ہم نے ہر محاذ پہ لڑائی لڑی ہے، فوجوں سے لے کے سٹریٹس تک اور جو ڈیمونسٹریشن اور ہر محاذ پہ۔ تو اس کو وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں جہاں تک پیلسٹائن کے لوگوں کا تعلق ہے۔ جہاں تک عرب لوگوں کا تعلق ہے، جو بنیاد ہے اس سارے کھیل کی، اور ہمارے جو پنجابی جو ہیں خصوصاً یہ بھول جاتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ عرب دنیا کا حصہ ہے، دیٹس ناٹ اے پارٹ آف پنجاب اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر۔ وہ عرب دنیا جو ہے وہ لوگ عربی بولتے ہیں، عرب نسل کے لوگ ہیں، اور عرب جو فلسطین ہے وہ عرب کی ایک قدیم ترین پہچان میں سے ایک ہے۔ جس طرح مصر ہے، سعودی عرب ہے، اس طرح فلسطین ہے، یعنی موسٹ امپارٹنٹ پارٹ اینڈ پارسل آف عرب۔ تو عربوں کا یہ عالم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لیٹ الاؤن دشمنی کو تو چھوڑیں کہ انہوں نے بالکل اوپنلی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے، اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور اس طرح کے دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جبکہ انہوں نے اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اوپنلی ان کے ساتھ تجارتی اور ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے وہ کام کیے۔ جائے کہ آپ پاسپورٹ پہ 70 سالہ پرانی اللاجیکل، ارریشنل اور انبیلیویبل اور انریزنیبل قسم کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہیں ویلڈ فار ایوری کنٹری بٹ اسرائیل اور سم تھنگ لائک دس جو ہے وہ اس میں آپ کریں، یہ چیز جو ہے یہ عربوں کو کرنی چاہیے جنہوں نے ہٹا دی۔ اور وہ وہاں پہ وہ ابھی اسرائیل کی طرف سے وزٹ ہوا ہے کچھ دن پہلے، ایگزیکٹلی، اور اس سے پہلے بھی
جی ہاں جی، اس سے پہلے بھی آپ کا یہ اب چھوٹا سا وفد چلا گیا جس پہ کنٹروورسی ہے کہ کیا اس کو گورنمنٹ کی آشیرواد حاصل تھی یا نہیں تھی. اس کے لیے آپ دیکھیں دنیا بھر میں پرائیویٹ سٹیزنز اپنے طور پہ مختلف ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ دنیا بھر میں بھیجتے ہیں، جاتے ہیں، یہ بالکل ایک کامن سی بات ہے. لیکن آپ اس کو اتنا بڑا جو ہے وہ ایشو بنا رہے ہیں جی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سودا کر رہی ہے، جس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں پالیٹکس جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ شرنک ہو کے گر کے ذلت اور خواری کی جو انتہائیں ہیں اس میں گر گئی ہے کہ ممکن ہے نیکسٹ 5 ایئرز کے بعد آپ کو کوئی باعزت آدمی ایسا نہ ملے کہ وہ کہے کہ میں نے پاکستان میں پالیٹیشین بننا ہے یا میں نے کوئی ایم ایل اے یا پرائم منسٹر بننا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ کسی چیز کی حد ہوتی ہے کہ آپ کی پوری پاکستان کی جو کریم ہے پالیٹکس میں وہ یہی ہے، اچھے ہیں برے ہیں جو پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے یہی ہے نا، باقی اور کوئی خفیہ تو نہیں ہے یا انڈر گراؤنڈ. تو ان کی جب یہ حالت ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بکاؤ مال غدار اور جناب محب وطنی کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل اس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو جو داؤ لگتا ہے جی بیچ دیا. جہاں تک بیچنے کی بات ہے سب سے پہلا سرنڈر تو خود عمران خان نے کیا 5 اگست 2019 میں کشمیر پہ، اور اس کے باقاعدہ ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں. ان کی مظفر آباد کی تقریر دکھائیں کہ کوئی جو ہے وہ لائن آف کنٹرول نہ کراس کرے، کوئی جو ہے وہ بھارت کی طرف جو ہے وہ مارچ نہ اٹھائے اور مارچ کرنے کی کوشش نہ کرے، اور مجھے 6 مہینے دیے جائیں. اور اس کے بعد وہ جو 6 مہینے میں انہوں نے وہ جو سٹینڈنگ قسم کا کام نکالا تھا مسجدوں کے جمعے کے بعد 2 منٹ کا، وہ کیا ہوا، یہ ساری چیزیں تو اس کو کہتے ہیں سرنڈر جو انہوں نے کیا. بیچنے کے لیے آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ یہ میں حیران ہوں کہ آپ دنیا کے کس دنیا میں رہتے ہیں کہ اور جس سر اگر آپ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو دیکھیں تو اس میں تو زیادہ تر آپ کو پالیٹیشین ایسے ملیں گے جن کے خاندان دوسرے ملکوں میں ہیں اور ان خاندانوں میں جوز بھی ہیں اور بہت سے ایسے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں. نہیں، اس پالیٹیشین میں تو سب سے پہلا پالیٹیشین جو ہے وہ خود عمران خان صاحب ہیں، جن کو اس بات کا بڑا خدشہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ کشمیر بیچ دے گا یا اسرائیل سے تعلق بنا لے گا. تو ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ جیوش فیملی کے اندر رہتے ہیں نا، اپنے بچے سے بڑا رشتہ تو اور کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. لیکن وہ اس کے باوجود بار بار کام کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو پالیٹیشین ہیں ان کے بچے باہر ہیں، جیسے ان کے اپنے بچے گجرانوالہ میں ہیں. اب دیکھیں یہ حالت ہے قوم کی. اب جس ملک کے عوام کا یہ حافظہ ہے، یہ جرت ہے، یہ دیانتداری انٹیگریٹی ہے اور یہ شعور کا لیول ہے، وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ از ویری انسلٹنگ کہ کوئی بھی ایک پالیٹیشین دوسرے کی جو اس کا پیٹریٹزم ہے، اس کی محب وطنی ہے، اپنے ملک کے ساتھ اس کے جو رشتے ہیں اس کو اپنے سے کم تر سمجھے، یعنی اس کی پرسنل جو ہے وہ کمٹمنٹ کو چیلنج کر کے تو عوام سے توقع رکھے کہ لوگ میرے ساتھ اس لیے آئیں گے کہ یہ غدار ہے، اور دوسرا یہی چیز عوام کو بیچتا ہے کہ نہیں جی مجھ سے بڑے غدار یہ ہیں. تو یہ ہو گئی آپ کی پالیٹکس جو کہ بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ ذاتی قسم کی ایک جنگ بن گئی، نفرت کی جنگ. رہا سوال اسرائیل کا تو اس میں پرائیویٹ ڈیلیگیشن گیا، اس میں فلسطین کے لوگ اسرائیل کے اندر رہتے ہیں، ان کو اب زیر قبضہ کہنے والے علاقے کی بات نہیں کر رہا. اسرائیل کے اندر لاکھوں کی تعداد میں فلسطین کے لوگ رہتے ہیں جو کام کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، اور وہ اسرائیل کو اپنا وطن سمجھتے ہیں. Who they are Palestine people، جن کی خاطر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ اگر ایک پاکستانی بیچارہ کوئی صحافی چلا گیا یا کوئی ایک جیوش جو ہے وہ کوئی اپنی مقدس عبادت گاہ میں حاضری دینے چلا گیا تو یہ اتنا بڑا سکینڈل کیسے بن گیا. تیسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ آپ کا دشمن، اسرائیل آپ کا دشمن، انڈیا جو ہے وہ آپ کا دشمن، دنیا کا ہر ہوش مند ملک، دنیا کا ہر ملک جس کے اندر کوئی فارورڈ لوکنگ کوئی پوٹینشل ہے تمام سپر وہ پاور آپ کا ہماری. دشمن ہے. تو پھر آپ کا دوست کون ہے؟ چین بھی اب آپ کو اس طرح اپنا دوست نہیں مانتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. چین کے ساتھ آپ کی دوستی جو ہے وہ صرف لین دین کی دوستی ہے، اس میں آپ اس کو سی پیک جیسا خوبصورت نام دے دیں، کچھ دے دیں، لیکن وہ ایز لانگ ایز آپ چین کے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں، ان کا بزنس جو انٹرسٹ ہے وہ
پروٹیکٹڈ ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز جب کبھی بھی اس طرح کی سچویشن ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کا چین کے ساتھ بھی اس طرح کا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ آپ چین کے سسٹم کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے سخت ترین آپ دشمن ہیں. چین کی جو سوشل سیٹنگ ہے اس کو آپ نہیں مانتے. چین کے اندر جو فریڈم ہے، عورتوں کی آزادی ہے، وہاں پہ جو سماجی جبر کے خلاف ایک پورا ایک ماحول موجود ہے، اس کو آپ نہیں مانتے. لیکن آپ کو صرف ان کے ڈالر یا جیان یا جو بھی کرنسی ہے ان کی، وہ اگر آپ کو ملے تو چین زندہ باد اور ہمالیہ سے بڑا رشتہ ہو گیا. تو اس طرح پھر دنیا میں آپ کا اپنا مقام وہی بنتا ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. چونکہ یہ پھر آپ اس طریقے سے اگر دنیا میں نفرتوں اور دشمنیوں کا ایک بے بنیاد قسم کا، مثلا انڈیا کے خلاف تو آپ کا بہانہ یہ ہے کہ جی ہمارا کشمیر کی وجہ سے ہے، تو اسرائیل کے خلاف آپ کا بہانہ ہے کہ فلسطین کی وجہ سے ہے، امریکہ کے خلاف آپ کا بہانہ ہے کہ افغانستان کی وجہ سے. آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے خود جو ہے وہ کشمیر، فلسطین یا افغانستان کے لیے کیا کیا؟ ایک کوئی کارنامہ آپ مجھے بتا دیں کہ ہم نے یہ کیا. جی آپ جو ہے وہ ایک گیم پلے کر رہے ہیں، اور یہ سب بہانے بازی ہے اپنی نااہلیوں کو، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے. جو ملک کا حشر ان لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ایک کباڑ خانہ ہے جو کہ ایک جو ہے وہ کلیپس کی حد تک پہنچ چکا ہے، اور اس پہ بیٹھ کے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں. امریکہ بھی ان کا دشمن ہے، اسرائیل میں بھی نہیں جائیں گے، انڈیا سے بھی تعلقات نہیں بنائیں گے. تو آپ کریں گے کیا بھائی؟ آپ کیا دنیا میں کوئی اللہ کے سپاہی ہیں؟ اللہ نے اپائنٹ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل یا امریکہ کے خلاف لڑیں یا انڈیا کے خلاف لڑیں؟ تو یہ حالت ہے. تو اس میں تو یہی ہونا ہے، الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہی ہونا ہے. اور اس کے لیے ان کو پھر حمایت چاہیے، عوام کی نہیں بلکہ اداروں کی اور انسٹیٹیوشنز کی اور سپریم کورٹ کی اور ملٹری کی، اور جو بھی کوئی پاورفل وہاں پہ فورس ہے اس کی حمایت چاہیے. یہ مسئلہ ہے. تھینک یو سو مچ بیرسٹر حامد باشانی صاحب فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، نو پرابلم.